اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا موضوع ہے مہدی افادی کا تحریر کیا ہوا مضمون سقراط۔ جماعت 12ویں سیکنڈ ایئر کلاس سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے تعارف بیان کیا جائے گا، مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، اور پھر آخر میں مشقی سوالات کو ایک طرح سے تحریری طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سقراط، جس کے مضمون نگار ہیں مہدی افادی، جماعت 12ویں، اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے مہدی افادی، شخصیت کا تعارف۔ مہدی افادی، جن کا اصل نام مہدی حسن تھا، گورکھپور کے ایک شریف اور قدیم شیوخ گھرانے میں 1875 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا حاجی علی حسن، اور مہدی حسن یعنی مہدی افادی وہ اپنے والد کی 11ویں اولاد تھے۔ عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ وہ نظم و ضبط کے بے حد قائل تھے۔ نفاست ان کا ایک خاص وصف تھا اور ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ بڑی اہم اور ادبی شخصیتوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے، جن میں سر سید احمد خان، مولانا حالی، شبل نعمانی، سلیمان ندوی اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ شامل ہیں۔ مہدی افادی کے لٹریچر کی یعنی ادب کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ سنجیدہ تحریریں بھی ان کے یہاں خشک اور بے مزہ نہیں رہتیں۔ محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد سے یہ خاصے متاثر تھے، اور ان کی تحریروں میں ان دونوں شخصیات کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ بقول ڈاکٹر تنویر احمد علوی، ان میں وہ جوانی ہے جس پر عمر کا اثر نہیں ہوتا، وہ مستی ہے جس میں شراب انگور کی مہک نہیں، وہ بانک پن ہے جس پر سادگی قربان، اور وہ سادگی ہے جس پر بانک پن نثار ہے۔ مہدی افادی کی تحریر کی سب سے بڑی خوبی زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین کو اپنی طبعی شگفتگی سے دلچسپ بنا دیا۔ اردو ادب میں انہیں رومانی تحریک کے محرکین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا، یعنی 46 ان کی ایج تھی۔ جی، مہدی افادی بڑی اہم شخصیت ہیں ادب کے حوالے سے، بڑی ڈیسنٹ، بڑی نفیس شخصیت۔ ان کا اپنے مختصر سا تعارف ملاحظہ فرمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ مضمون سقراط۔ سقراط ایک یونانی فلسفی، جن کے بارے میں مہدی افادی کا یہ مضمون انتہائی تحقیق پر مبنی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ اور ساتھ ساتھ سبق کو سمجھتے بھی جائیے گا۔ سقراط کا جو دور ہے وہ 470 قبل مسیح سے 399 قبل مسیح تک کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 470 قبل یہ سال پہلے پیدا ہوئے۔ 470 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہ پیدا ہوئے، اور 399 برس قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 399 برس قبل یہ فوت ہوئے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کی عمر 71 برس کی بنتی ہے۔ تو سقراط کا یہ دور ہے 470 سے 399 قبل مسیح کا۔ دنیائے فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم کہلایا جاتا ہے سقراط، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی تھی۔ یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد کا ملنا بہت مشکل ہے، تاہم افلاطون اور ما بعد فلاسفہ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کا والد بھی ایک مجسمہ ساز تھا، یعنی بت تراش تھے، پتھروں کو تراش کر بت بنایا کرتے تھے۔
طبیعت فلسفے کی طرف مائل تھی سقراط کی، اس لیے وہ اس فن میں ٹک نہ سکا، یعنی مجسمہ سازی کے فن میں۔ اس وقت کے زمانے کے جو رائج قوانین تھے، مروجہ قوانین کے مطابق سقراط کو کچھ وقت فوج میں گزارنا پڑا۔ انہوں نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ بھی لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ مصنف نے اس حوالے سے دو اہم شخصیات کا ذکر کیا ہے، یعنی زنوفن اور السیبائڈس، جن کی زندگی لڑائی کے دوران سقراط نے بچائی۔ فوجی زندگی سے فراغت کے بعد سقراط درس و تدریس کی طرف راغب ہوا اور جگہ جگہ فلسفیانہ انداز میں خطبے دینے لگا۔ اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق بھی توڑنا پڑا۔ احباب میں اس کی حیثیت اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ وہ فطرتاً نہایت اعلیٰ اخلاق اور اخلاقی اوصاف کا حامل انسان تھا، اور ایک حق پرست اور منصف مزاج استاد بھی تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا۔ اس سے حسد کرنے والے لوگوں کی تعداد کم نہیں تھی، چنانچہ ان حسد کرنے والوں نے سقراط کے خلاف سازشیں کیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ سقراط کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے یعنی حسد کرنے والوں نے سقراط کے خلاف سازشیں کیں اور نوجوان نسل کو والدین اور بزرگوں کے خلاف بھڑکانے کا الزام اس پر لگا دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی، اور سقراط نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا، اور یوں اس نے اپنے آپ کو امر کر لیا۔ مصنف کے مطابق سقراط علم کا دلدادہ تھا، جو جاہلوں کو قابل رحم سمجھتا تھا اور ہمیشہ انسان کو انسانیت اور اعلیٰ ظرفی کی تلقین کرتا تھا۔ اس طرح وہ شہرت کو دیوانگی سے تعبیر کرتے ہوئے ضمیر کی آواز سننے پر مجبور کرتا تھا۔ عزیز ساتھی، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو حسد کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان میں سے ایک شاعر بھی تھا جس نے سقراط کی ہجو لکھی، یعنی ایسی شاعری لکھی کہ جس میں صرف اور صرف سقراط کی برائیاں تھیں، اور مقصد صرف یہی تھا کہ سقراط کو خراب کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو یہ سکھلاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں، یعنی اپنے والدین کا کہنا بالکل نہ مانیں۔ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ تحقیقات کی گئیں تو جب نتیجہ سامنے آیا تو صرف اور صرف یہی ثابت ہوتا تھا کہ اس کی سزائے موت ہے۔ چنانچہ سقراط کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے دوستوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی سقراط کے۔ انہوں نے اس کو رہا کرانے کے لیے بہت کوششیں کی۔ خود جو جیل کا داروغہ تھا وہ اس کے بھاگ جانے پر رضامند ہو گیا کہ کسی طریقے پر سقراط کو یہاں سے بھگا دے، مگر سقراط کو جب اس ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے اس کی مخالفت کی اور نہایت مستقل مزاجی سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ سقراط کے جو ناحق خون ہوا تھا، یعنی اس نے زہر کا پیالہ پی لیا اور اپنی جان دے دی، تو اس سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، پچھتاوا ہوا ایک طرح سے، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے بھگتنے پڑے۔ سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ ترتیب بنائی
اور یہ واقعی ترتیب دیکھنے کے قابل ہے۔ سقراط نے کہا جاتا ہے کہ شادی بھی کی تھی، مگر اس کی بیوی نہایت بد مزاج تھی۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا اور اس کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا عادی ہو گیا۔ تو سقراط کے جو نظریات ہیں، سقراط کی جو تعلیمات ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا تھا کہ موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر ضائع کر دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ اول تو کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے، یعنی بچا کر رکھنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور بیکار ہے۔ اکتساب علم کے لیے، یعنی علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کے خیال میں زندگی کا کوئی خاص وقت اور کوئی خاص عمر مخصوص نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دینے کے قابل ہوتا ہے۔ سقراط کی یہ بھی رائے تھی کہ کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنا ایک عیش ہے، اور یہی عیش ہر شخص کا اختیاری امر ہے، چاہے تو وہ اسے اختیار کرے، پڑھے کتابیں، چاہے تو نہ پڑھے۔ یہ ایک طرح سے عیش ہے، سہولت ہے، کتابیں حاصل کرے اور پڑھتا رہے۔ اسی طرح وہ ایک جاہل کو قابل رحم سمجھتا ہے، یعنی جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس کے نزدیک انتہائی قابل رحم ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی، جس کو تربیت دینے والا، جس کا سرپرست، جس کا گارجین کوئی بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو، جس کو کسی بھی چیز کا علم نہ ہو، وہ زیادہ قابل رحم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عالی ظرف کی پہچان یہ ہے جس کا ظرف بہت اونچا ہو، عالی مرتبت۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرے، عزت دار سلوک کرے، معزز برتاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے، یعنی اگر دشمن اس کے قبضے میں آ گیا ہے تو اس کو تکلیف نہ دے، یہ اس کے عالی ظرف ہونے کی نشانی ہے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگ جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے، سقراط انہیں قطعاً شریف نہیں سمجھتا۔ ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمی کہا جائے۔ یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے کمینہ کہا جائے، تو کمینہ لفظ کمی سے نکلا ہے، یعنی نچلی ذات والا، نچلے درجے والا، پست۔ تو اسی طرح آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے ضمیر کی پیروی کی تاکید کرتا ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق چلیں۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرے اسے کیا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے، یعنی نمود و نمائش کو، اپنے مشہور ہونے کو وہ جنون سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، یا دوسرے جو ہے نا وہ اسے اچھا جانے، یا دوسروں کے درمیان اس کی شہرت ہو۔ اس چیز کو وہ ایک جنون سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے، تیکھی بات، کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں، یعنی عقلی باتوں کو کیوں ناجائز سمجھتے ہیں، وہ بات جن کو عقل تسلیم کر رہی ہے اس کو وہ کیوں ناجائز سمجھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے، یعنی کوئی بات سچی ہے، ان کو پتہ ہے، پکا یقین ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو نہیں مانتے۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، کوئی رکاوٹ کا باعث بنا ہو، کوئی بیرونی کوئی بات۔ ان کے ارادے ہی کا یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں۔ لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں، میں ان کو بے جان چیزوں میں شمار کرتا ہوں۔
میرے نزدیک وہ پہاڑوں اور درختوں کی طرح ہیں جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، جن کو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، جمادات، جمی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں بے حس کہہ لیں، بے حس سمجھتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھیو، یہ ہم نے مختصر طور پر سبق کی وضاحت بھی کر دی. آگے چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی جانب. سب سے پہلا سوال دیکھیے، سقراط کے مخالفین نے ان پر کیا الزامات لگائے؟ مصنف مہدی افادی کے مطابق سقراط کے مخالفین نے، جو دراصل اس سے حسد کرنے والے لوگ تھے، ان پر الزامات لگائے کہ سقراط ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کر رہا ہے، وہ وطن سے بغاوت کر رہا ہے، اور وہ نوجوان لڑکوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں، اپنے والدین کی فرما برداری سے گریز کریں، انکار کر دیں، اپنے والدین کا کہنا نہ مانیں. یہ ایک طرح سے الزامات تھے کہ وطن سے بغاوت کر رہا ہے اور نوجوان لڑکوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرما برداری کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سقراط کے مخالفین کے سقراط پر الزامات تھے. اگلا سوال دیکھیے، سقراط کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ تو سقراط ذرا سمجھ لیجئے، مہدی افادی یعنی مصنف نے جو اس سبق میں لکھا ہے، اس مضمون میں، سقراط نے اپنی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں، جس کے جرم میں، جس کے بدلے میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی. یونان میں اس وقت سزائے موت کے لیے زہر کا پیالہ پلایا جاتا تھا، اس لیے سقراط کو بھی زہر کا پیالہ دیا گیا، جسے اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی. یعنی سقراط کے لیے جو سزا تجویز کی گئی وہ اس وقت کے مروجہ قوانین کے مطابق زہر کا پیالہ تھا، اور وہی زہر کا پیالہ اسے بھی دیا گیا جسے اس نے بلا تکلف پی لیا. اگلا سوال دیکھیے، سقراط کو فوج میں کیوں بھرتی ہونا پڑا؟ فوج میں تو سقراط کے زمانے میں مروجہ قوانین کے مطابق ہر جوان کو فوج میں عمر کا کچھ حصہ گزارنا لازم تھا، ضروری تھا ہر شخص کے لیے، اس لیے اسے بھی کچھ وقت فوج میں گزارنا پڑا. سقراط نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے. یعنی یہ عمر کا ایک حصہ گزارنا یہ تو لازم تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات دیکھنے میں آئی کہ سقراط حب الوطن بھی بہت تھا، اور اپنے وطن کی خاطر اس نے فوج میں وہ داخل ہوا، اور اس نے فوج میں شامل ہو کر حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی اہم شخصیات کو بھی بچایا. جی، سقراط کے شاگردوں کے نام لکھیں. تو سقراط کے 2 شاگردوں کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں. مصنف مہدی افادی کے مطابق صرف 2 افراد، زنوفن اور افلاطون کے نام ہی اس کے شاگردوں کے طور پر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 5 دیکھیے کہ سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو ویسے تو یہ تفصیل طلب ہے، مگر اس میں مختصر طور پر بیان کر دیا گیا. ذرا غور کیجئے، مضمون میں مصنف مہدی افادی نے سقراط کی تعلیمات بیان کی ہیں، اور اس کی تعلیمات پابندی مذہب اور اچھے اخلاق پر مبنی ہیں. یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مذہب کی پاسداری کرے، مذہب کی پابندی کرے اور اپنے اخلاق کو عمدہ کرے. تو یہی اس کی تعلیمات تھیں. تو سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اچھا وقت آنے کی امید میں موجودہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگلا دیکھیے، وہ شخص شرافت کے درجے سے پست ہے جو غیبت کرتا ہے. اسی طرح جاہل شخص رحم کے قابل ہے، مگر اس کا بد تہذیب سرپرست اس سے بھی زیادہ رحم کا مستحق ہے. یعنی اس کے مربی کی بات کی جا رہی ہے کہ جاہل شخص رحم کے قابل ہے، مگر جو اس کا مربی ہے، اس جاہل شخص کا جو اس کا سرپرست ہے، وہ اس سے بھی زیادہ رحم کا مستحق ہے. علم کے حصول کے لیے کسی خاص وقت یا عمر کے کسی حصے کی کوئی قید نہیں. علم کے حصول کے لیے کسی خاص وقت یا عمر کے کسی حصے کی کوئی قید نہیں. عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے. دشمن کے ساتھ معزز برتاؤ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں ضمیر کی پیروی کرنی چاہیے اور والدین کا جائز حکم ماننا چاہیے. کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنا ہی ایک عیش ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے، یعنی کام ہے.
ٹھیک ہے جی، یہ ان کی مختصر سی تعلیمات تھیں۔ آگے چلتے ہیں، سقراط نے کتنے برس کی عمر پائی؟ تو اس میں بھی وضاحت کر دی گئی۔ سقراط 470 قبل مسیح میں پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 470 سال قبل، اور 399 سال قبل مسیح فوت ہوا۔ اس حساب سے اس نے 71 برس کی عمر پائی۔ عزیز ساتھیو، یہ مختصر مشقی سوالات تھے۔ اس میں خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں، یہ بہت آسان ہے، یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں مضمون کو پڑھ کر۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ مشقی سوالات بھی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور یہ سبق بھی بہت آسان ہے، یہ بھی امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔